یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ اذعان جب پختہ تر ہو جاتا ہے پھر گناہ کے انسان قریب ہی نہیں جاتا۔ روض الریاحین کے اندر صاحب روض الریاحین نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس پر کوئی فریفتہ ہو گیا اور کسی بہانے اس کو اپنے گھر لے گئی وہ خاتون، دروازے مقفل کر دیے اور پھر اس کو دعوت گناہ دی، حیاسوز لباس بھی اتار پھینکا۔ وہ نوجوان بہت صالح تھا، اس نے اپنی آبرو بچانے کے لیے ہر ہیلا ہر جتن آزمایا، لیکن وہ خاتون تھی کہ وہ اس کی آبرو لوٹنا چاہ رہی تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ جب راستہ کوئی نظر نہ آیا تو اس نے کہا کہ مجھے اگر اجازت دو تو میں ذرا باتھ روم سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جا، اور جب وہ اندر گیا اس نے پخانہ کر کے سارا اپنے بدن پہ مل لیا اور اسی حالت میں باہر آیا۔ تو جب امام یافی کہتے ہیں جب وہ اس حالت میں باہر آیا تو اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا۔ اس نے کہا تو کوئی دیوانہ ہے، میں تو ہنسی سمجھا ہوا تھا تجھے۔ تو اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ نوجوان باہر نکل رہا تھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا تن گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ یہ ہے وہ جو جنسی کالک سے محفوظ ہو۔ باہر ایک چشمہ تھا، وہاں جا کر کے اس نے غسل کیا، اور امام یافی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ساری زندگی اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ مر گیا لوگوں نے دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی۔ تو یہ عقیدہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، انسان کو گناہ کرنے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری۔ اب یہ کام بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کے لیے ہم چاہیں آسان کر دیں۔ یہاں سے مراد علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں سے امر دین بھی مراد ہے، یعنی دین پہ چلنا بظاہر مشکل دکھائی دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے آسان کر دے۔ سحری کا اٹھنا مشکل ہے، سردی بھی ہو، ساری رات انسان جو ہے وہ تھکا ماندہ آ کر کے سویا ہو، بستر بھی نرم ہو اور گرم بھی ہو، تو پھر سحری کے وقت اٹھنا مشکل تو ہے، لیکن اگر کسی کے سجدوں کی لذت ہی ان لمحوں کے اندر رکھ دی جائے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مشکل نہیں ہے، یہ ہم نے آسان کر دیا، جس کے لیے چاہیں اس کو آسان کر دیں، اس کے لیے یہ آسانیوں کا راستہ ہے۔ آج کل ایک فیشن کے طور پہ جملہ کہا جاتا ہے، چار آدمی بیٹھتے ہیں جڑ کے تو کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور دوسرا بندہ بھی اس کی تائید کرتا جی واقعی ان حالات کے اندر تو بہت ہی اوکھا ہو گیا۔ اس کے جواب کے اندر میں بات کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے دین پہ چلنا مشکل ہے جو مسجد میں آتا ہے تو پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، موسم کے مطابق گرم اور ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، وہ کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ جنہوں نے مشکل کاٹی عملاً انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ حضرت بلال حبشی تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدے کرتے رہے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے بھی مشکل نہیں سمجھا، اور ہمارے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں۔ ہم تو پیدا ہوئے تو مؤذن نے کان میں آ کے اذان دی مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، ہمیں تو کوئی مشکل کاٹنی نہیں پڑی اسلام لاتے ہوئے بھی۔ یہ تو ان سے پوچھو کہ اسلام لائے تو انہیں جو ہے وہ پاپ بجولا کر دیا گیا، انہیں سنگے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ دار پہ چڑھایا گیا، اسلام لانے کی سزا میں ان کے ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھوکی گئی اور ان کو کچی کھالوں کے اندر لپیٹ کر کے دھونی دی گئی، اور کیا کیا دکھ سہے انہوں نے اسلام لاتے ہوئے۔ ہم نے کون سی تکلیف سہی ہے، ہم نے کون سا دکھ سہا اسلام لاتے ہوئے، اور آج عمل کرتے ہوئے ہمارے لیے کون سی مشکل آ رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، کبھی آپ پر جبر و ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی برستے کوڑوں میں بھی احد کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور کبھی آپ کے پاؤں کے اندر رسی ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن بلال ہے کہ مسکراتے ہوئے احد ہی پکارتا ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ بلکہ کسی نے کہا بلال عجیب تماشا ہے، لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں اور لوگ تجھے کوڑے مارتے ہیں اور تم آگے سے آہد پکارتے ہو۔ تو حضرت بلال نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننا۔ حضرت بلال بولے کہ تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں،
تم تو مٹی کا برتن بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھ رہے ہو، میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ محبت تو اسے کہتے ہیں، پیار کی کہانی تو یہ ہے۔ اس راستے کے اندر کتنے کتنے دکھ سہنے والوں نے دکھ سہے، لیکن کیا انہوں نے اسلام سے منہ موڑ لیا؟ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں آج کل بڑا مشکل ہو گیا۔ پہلی بات تو مشکل ہے ہی نہیں، اور دوسری بات مشکل ہو بھی تو کوئی دوسرا آپشن ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو جئیں گے تو محمد ربی کے لیے، ہم تو مریں گے تو دین رسول کے لیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ دین کے لیے وقف ہونا چاہیے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے، لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور رب کہتا ہے جس کے لیے چاہے ہم آسان کر دیتے ہیں۔